دوستوں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام کھانے چاہیے، چکن مٹن ہونا چاہیے، بڑے بڑے غذا ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے یا جسم مضبوط بنتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جن کے گھر میں اکثر فونکے ہوتے تھے، جو 3 دن لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ سب لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ دوستوں، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر جو دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمرو بن مرحب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہیں، وہیں پر دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں، بس اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کو ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں سے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھلے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ گڈھا کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار گڈھا کھودتے رہے۔ بلاخر مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک گڈھا کھودی گئی۔ اور پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمرو بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑا گڈھا کھدا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ان لوگوں نے آخر اتنا بڑا گڈھا کھودا کیسے ہے اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد 6 ہفتوں تک مدینے سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرحب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑوں کو اس گڈھے میں اتار دیا اور جیسے جیسے کر کے اس نے گڈھے کو پار کیا اور مدینے میں پہنچ گیا۔ پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مارے جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے دیجیے، میں جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے سامنے کون ہے، سامنے عمرو ہے، تم اسے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کم ہے۔ اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ پھر عمرو بن مرحب چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عمر طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجیے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ نے پھر کہا کہ اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے عمرو ہے؟ پھر رسول خدا نے فرمایا، یہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے گا؟ تو یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سامنے عمرو بن مرحب ہے، جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا ہے۔ اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، میرے آقا، مجھے آپ اجازت دیں، میں اس کا پھر منہ بند کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ رسول نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی ایک ہاتھ میں گھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمرو بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستوں، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو ڈوٹ
اس لیے آپ کا لقب حیدر قرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا، جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا، مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی گھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے۔ آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا، پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی گھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگ گئی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر قرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی گھال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھے مرحب کے کندھے